إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جبکہ تم پاس والے کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے اور قافلہ تم سے بہت نیچے تھا، اگر تم آپس میں وعدے کرتے تو یقیناً تم میں اس وعدے کے بارے میں بہت سے اختلاف پڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو تو ایک کام کر ہی ڈالنا تھا تاکہ وہ ظاہری طور پر بھی برباد ہو جو دلیل کی روح سے ہلاک ہو چکا ہے، اور وہ جی جائے جو دلیل سے جیتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت سننے والے، خوب جاننے والے ہیں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قافلہ ابو سفیان اور معرکہ بدر کی تفصیل۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن تم اے مسلمانوں وادی دنیا میں تھے جو مدینہ شریف سے قریب ہے، اور مشرک لوگ مکے کی جانب مدینے کی دور کی وادی میں تھے، اور ابو سفیان اور اس کا قافلہ تجارتی اسباب سمیت نیچے کی رخ دریا کی طرف تھا۔ اگر تم اور کفار قریش پہلے سے جنگ کا ارادہ کرتے تو یقیناً تم میں اختلاف پڑتا کہ لڑائی کہاں ہو۔ یہ بھی مطلب کہا گیا ہے کہ اگر تم لوگ آپس میں طے کر کے جنگ کے لیے تیار ہوئے ہوتے اور پھر تمہیں ان کی کثرت تعداد اور کثرت اسباب معلوم ہوتی تو بہت ممکن تھا کہ ارادے پست ہو جاتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بغیر پہلے طے کیے دونوں جماعتوں کو اچانک ملا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ پورا ہو جائے کہ اسلام اور مسلمانوں کو بلندی ہو اور شرک اور مشرکوں کو پستی ہو، بس جس کو کرنا تھا اللہ پاک کر گزرے۔ چنانچہ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، جس کو امام طبری نے اپنی تفسیر میں روایت کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تو صرف قافلے کے ارادے سے ہی نکلے تھے، اللہ تعالیٰ نے دشمن سے مٹ بھیڑ کرا دی بغیر کسی تقرر کے اور بغیر کسی جنگی تیاری کے۔ ابو سفیان ملک شام سے قافلے کو لے کر چلا۔ سامعین، یہ یاد رہے کہ یہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے قبول اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے، جبکہ ابھی آپ مشرکوں کے سردار تھے۔ بعد میں آپ جیت صحابی ہو گئے تھے، لہٰذا ان واقعات سے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے حق میں یا دیگر دوسرے ان صحابہ کے حق میں جن کا بعد میں مسلمان ہو جانا ثابت ہو گیا ہے طعن و تشریح کرے۔ یہ ہرگز جائز نہیں، یہ رافضیوں شیعوں کا طریقہ ہے۔ ابو جہل اسے یعنی مسلمانوں سے بچانے کے لیے مکے سے نکلا، قافلہ اور راستے سے نکل گیا اور مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہو گئی۔ اس سے پہلے دونوں ایک دوسرے سے بے خبر تھے، ایک دوسرے کو خصوصاً پانی لانے والوں کو دیکھ کر انہیں ان کا اور انہیں ان کا علم ہوا۔ سیرت محمد بن اسحاق میں ہے کہ رسول اللہ برابر اپنے ارادے سے جا رہے تھے، صفرا نامی علاقے کے قریب پہنچ کر بس ابن عمرو اور عدی ابن ابو الزعبہ او ابو الزغبہ جوہنی کو ابو سفیان کا پتہ چلانے کے لیے بھیجا۔ ان دونوں نے بدر کے میدان میں پہنچ کر بطحا کے ایک ٹیلے پر اپنی سواریاں بٹھائیں اور پانی کے لیے نکلے۔ راستے میں دو لڑکیوں کو آپس میں جھگڑتے ہوئے دیکھا، ایک دوسرے سے کہتی ہے، تو میرا قرضہ کیوں ادا نہیں کرتی؟ اس نے کہا، جلدی نہ کر، کل یا پرسوں یہاں قافلہ آنے والا ہے، میں تجھے تیرے حق دے دوں گی۔ مجدہ ابن عمرو بیچ میں بول اٹھا اور کہا، یہ سچ کہتی ہے۔ اس مشرک آدمی کے اس قول کو ان دونوں صحابیوں نے سن لیا، اپنے اونٹ کسے اور فوراً خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کر آپ کو خبر دی۔ ادھر ابو سفیان اپنے قافلے سے پہلے یہاں اکیلا پہنچا اور مجدی ابن عمرو سے کہا کہ اس کنویں پر تم نے کسی کو دیکھا؟ اس نے کہا، نہیں، البتہ دو سوار آئے تھے، اونٹ اس ٹیلے پر بٹھائے، اپنی مشک میں پانی بھرا اور چل دیے۔ یہ سن کر یہ اس جگہ پہنچا، مینگنیاں لیں اور انہیں تھوڑا اور کھجوروں کی گھٹلیاں ان میں پا کر کہنے لگا، واللہ یہ مدنی لوگ ہیں، یعنی مدینے سے آئے ہیں۔ وہیں سے واپس اپنے قافلے میں پہنچا اور راستہ بدل کر سمندر کے کنارے چل دیا۔ جب اسے اس طرف سے اطمینان ہو گیا تو اس نے اپنا قاصد قریشیوں کو بھیجا کہ اللہ نے تمہارے قافلے کو اور مال کو اور آدمیوں کو بچا لیا، تم لوٹ جاؤ۔ یہ سن کر ابو جہل نے کہا، نہیں، جب یہاں تک ہم آ چکے ہیں تو بدر تک ضرور جائیں گے۔ یہاں ایک بازار لگا کرتا تھا، وہاں ہم 3 روز ٹھہریں گے، وہاں اونٹ ذبح کریں گے،
شرابیں پیئیں گے، کباب بنائیں گے تاکہ عرب میں ہماری دھوم مچ جائے اور ہر ایک کو ہماری بہادری بے جگری معلوم ہو اور وہ ہمیشہ ہم سے خوف زدہ رہیں۔ لیکن اخنس ابن شریق نے کہا کہ بنو زہرہ کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے مال محفوظ کر دیے، تم کو چاہیے کہ اب واپس چلے جاؤ۔ اس کے قبیلے نے اس کی مان لی، یہ لوگ تو لوٹ گئے اور بنو عدی بھی۔ بدر کے قریب پہنچ کر رسول اللہ نے علی بن ابی طالب، سعد بن ابی وقاص اور زبیر بن العوام رضی اللہ عنہم کو خبر لانے کے لیے بھیجا۔ چند اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ انہیں بنو سعید بن العاص کا اور بنو حجاج کا غلام کنویں پر مل گیا، دونوں کو گرفتار کر لیا اور رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس وقت رسول اللہ نماز میں تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان سے سوال کرنا شروع کیا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ قریش کے سقی ہیں، انہوں نے ہمیں پانی لانے کے لیے بھیجا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کا خیال تھا کہ ابو سفیان کے آدمی ہیں، اس لیے انہوں نے ان پر سختی شروع کی۔ آخر گھبرا کر انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ابو سفیان کے قافلے کے ہیں، تب انہیں چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا اور فرمایا کہ جب تک یہ سچ بولتے رہے تم انہیں مارتے پیٹتے رہے، اور جب انہوں نے جھوٹ کہا تم نے چھوڑ دیا۔ واللہ یہ سچے ہیں، یہ قریش کے غلام ہیں۔ پھر ان غلاموں سے مخاطب ہو کر فرمایا بتلاؤ قریش کا لشکر کہاں ہے؟ انہوں نے کہا وادی قصوہ کے اس طرف، اس ٹیلے کے پیچھے۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ تعداد میں کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا بہت ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا آخر کتنے؟ انہوں نے کہا تعداد تو ہمیں معلوم نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا اچھا یہ بتلا سکتے ہو کہ ہر روز کتنے اونٹ کٹتے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک دن 9، ایک دن 10۔ رسول اللہ نے فرمایا پھر تو وہ 900 سے 1000 تک ہیں۔ پھر آپ نے دریافت فرمایا کہ ان میں سرداران قریش میں سے کون کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ ابن ربیعہ، ابو البختری ابن ہشام، حکیم بن حزام، نوفل ابن خویلد، حارث ابن عامر ابن نوفل، طعیمہ ابن عدی، نضر ابن الحارث، زمعہ ابن اسود، ابو جہل، امیہ ابن خلف، نبیہ ابن حجاج، منبہ ابن حجاج، سہل ابن عمرو، عمرو ابن عبدود۔ یہ سن کر رسول اللہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا لو مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہاری طرف ڈال دیے ہیں۔ یہ روایت دلائل النبوہ للبیہقی میں اسی طرح ہے۔ صحیح مسلم اور ابو داؤد میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ بدر کے دن جب دونوں جماعتوں کا مقابلہ شروع ہونے لگا تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے ایک جھونپڑی بنا دیں، آپ وہاں رہیں، ہم اپنے جانوروں کو یہیں بٹھا کر میدان میں جا کودیں گے، اگر فتح ہوئی تو الحمدللہ، یہی مطلوب ہے، ورنہ رسول اللہ ہمارے جانوروں پر سوار ہو کر انہیں اپنے ساتھ لے کر ہماری قوم کے ان حضرات کے پاس چلے جائیں جو مدینہ شریف میں ہیں، وہ ہم سے زیادہ رسول اللہ سے محبت رکھتے ہیں۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ کوئی جنگ ہونے والی ہے، ورنہ وہ ہرگز آپ کا ساتھ نہ چھوڑتے، آپ کی مدد کے لیے آپ کے ہم رکاب نکل کھڑے ہوتے۔ رسول اللہ نے ان کے اس مشورے کی قدر کی، انہیں دعا دی اور اس ڈیرے میں آپ ٹھہر گئے۔ رسول اللہ کے ساتھ صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی تھے اور کوئی نہ تھا۔ صبح ہوتے ہی قریشیوں کے لشکر ٹیلے کے پیچھے سے آتے ہوئے نمودار ہوئے۔ انہیں دیکھ کر رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ باری تعالیٰ یہ فخر و غرور کے ساتھ آپ سے لڑنے اور آپ کے رسول کو جھٹلانے کے لیے آ رہے ہیں، باری تعالیٰ آپ انہیں پست و ذلیل کر دیجئے۔ اس آیت کے آخری جملے کی تفسیر سیرہ ابن اسحاق میں ہے کہ یہ اس لیے کہ کفر کرنے والے دلیل الہی دیکھ لیں گو کفر ہی پر رہیں، اور ایمان والے بھی دلیل کے ساتھ ایمان لائیں۔ یہ روایت تفسیر طبری کی ہے، یعنی بغیر آمدگی اور بغیر شرط و قرارداد کے اللہ نے مؤمنوں اور مشرکوں کی یہاں اچانک مٹ بھیڑ کرا دی کہ حقانیت کو باطل پر غالب دیکھ کر حق کو بالکل ظاہر کر دیں، اس طرح کہ کسی کو شک و شبہ باقی نہ رہے۔ اب جو کفر پر رہے وہ بھی کفر کو کفر سمجھ کر رہے، اور جو ایمان والا ہو جائے وہ دلیل دیکھ کر ایماندار بنے۔ ایمان ہی دلوں کی زندگی ہے اور کفر ہی اصلی ہلاکت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 123 میں فرمایا اومن کان میتا فاحییناہ، یعنی وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور اس کے لیے نور بنا دیا کہ اس روشنی میں وہ لوگوں میں چل پھر رہا ہے۔ تہمت کے قصے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے الفاظ ہیں کہ پھر جسے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہو گیا، یعنی بہتان میں حصہ لیا،
اللہ تعالیٰ تمہارے تضرع و زاری اور تمہاری دعا، استغفار اور فریاد و مناجات کے سننے والے ہیں۔ وہ اللہ خوب جانتے ہیں کہ تم اہل حق ہو، تم مستحق امداد ہو، تم اس قابل ہو کہ تمہیں کافروں اور مشرکوں پر غلبہ دیا جائے۔ اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہارے خواب میں ان کی تعداد کم دکھائی، اگر ان کی زیادتی دکھاتے تو تم بزدل ہو جاتے اور اس کام کے بارے میں آپس میں اختلاف کرنے لگتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، وہ دلوں کے بھیدوں سے خوب آگاہ ہے۔ جبکہ اللہ نے بوقت ملاقات انہیں تمہاری نگاہوں میں بہت کم دکھائے اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم دکھائے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام کو انجام تک پہنچا دیں جو کرنا ہی تھا۔ سب کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف پھیرے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، اور اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر و سحار رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سامعین، ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں اور کافروں کی طاقت کا موازنہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مشرکوں کی تعداد بہت کم دکھائی۔ رسول اللہ نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم سے ذکر کیا، یہ چیز ان کی ثابت قدمی کا باعث بن گئی۔ بعض بزرگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو آپ کی آنکھوں سے ان کی تعداد کم دکھائی جن آنکھوں سے آپ سوتے تھے، لیکن یہ قول غریب ہے۔ جب قرآن میں منام کا لفظ ہے تو اس کی تعویل بلا دلیل کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ممکن تھا کہ ان کی تعداد کی زیادتی دلوں میں رعب بٹھا دے اور آپس میں اختلاف شروع ہو جائے کہ آیا ان سے لڑیں یا نہ لڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے ہی بچا لیا اور ان کی تعداد کم کر کے دکھائی۔ اللہ پاک دلوں کے بھید سے، سینے کے راز سے واقف ہیں، آنکھوں کی خیانت اور دل کے بھید جانتے ہیں۔ خواب میں تعداد کم دکھا کر پھر یہ بھی مہربانی فرمائی کہ بوقت جنگ بھی مسلمانوں کی نگاہوں اور جانچ میں وہ بہت ہی کم آئے تاکہ مسلمان دلیر ہو جائیں اور انہیں کوئی چیز نہ سمجھیں۔ چنانچہ تفسیر طبری میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے تو اندازہ کر کے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ لوگ تو کوئی 70 کے قریب ہوں گے۔ اس نے پورا اندازہ کر کے کہا نہیں کوئی 100 ہیں۔ پھر ان میں سے ایک شخص ہمارے ہاتھ میں قید ہو گیا، اس سے ہم نے پوچھا کہ تم کتنے ہو؟ اس نے کہا 1000 کا یہ لشکر ہے۔ پھر اسی طرح کافروں کی نظروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعداد کم دکھائی۔ اب تو وہ ان پر اور یہ ان پر کود پڑے تاکہ رب کا کام جس کا کرنا وہ اپنے علم میں مقرر کر چکے تھے پورا ہو جائے، کافروں پر اپنی پکڑ اور مومنوں پر اپنی رحمت نازل فرما دیں۔ پس جب تک لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی یہی کیفیت دونوں جانب رہی۔ لڑائی شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں سے اپنے بندوں کی مدد فرمائی، مسلمانوں کا جتھا بڑھ گیا اور کافروں کا زور ٹوٹ گیا۔ چنانچہ اب تو کافروں کو مسلمان اپنے سے دگنے نظر آنے لگے اور اللہ تعالیٰ نے موحدوں کی مدد کی اور آنکھوں والوں کے لیے عبرت کا خزانہ کھول دیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 13 میں فرمان ہے قد کان لکم آیۃ فی فئتین، اور اس میں پورا بیان اس بات کا گزر چکا۔ پس دونوں آیتیں ایک سی ہیں، کم نظر آتے تھے جب تک لڑائی شروع نہیں ہوئی، شروع ہوتے ہی مسلمان دگنے دکھائی دینے لگے۔ غزوہ بدر اور آداب قتال۔
یعنی لڑائی بھڑائی کے آداب۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو لڑائی کی کامیاب کی تدبیر اور دشمن کے مقابلے کے وقت کی شجاعت و بہادری سکھا رہے ہیں۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج ڈھلنے کے بعد کھڑے ہو کر فرمایا، لوگوں دشمن سے بھڑ جانے کی تمنا نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتے رہو، لیکن جب دشمنوں سے مقابلہ ہو ہی جائے تو استقلال رکھو اور یقین مانو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ پھر رسول اللہ نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے سچی کتاب قرآن مجید کے نازل فرمانے والے اللہ، اے بادلوں کے چلانے والے اور لشکروں کو اکیلے تنے تنہا شکست سے دوچار کر دینے والے اللہ، ان کافروں کو شکست دیجیے اور ان پر ہماری مدد فرمائیے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، پوری مشغولی کے وقت یعنی جب تلوار چلتی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر فرض کر رکھا ہے۔ عطا رحمہ اللہ کا قول ہے کہ چپ رہنا اور ذکر اللہ کرنا لڑائی کے وقت بھی واجب ہے۔ پھر رسول اللہ نے یہی آیت تلاوت فرمائی تو جریج رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ سے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد بلند آواز سے کریں؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں۔ کعب الاحبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت اور ذکر اللہ سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور کوئی چیز نہیں۔ اس میں بھی اولا وہ ہے جس کا حکم لوگوں کو نماز میں کیا گیا ہے، اور جہاد میں کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بوقت جہاد بھی اپنے ذکر کا حکم فرمایا ہے؟ پھر رسول اللہ نے یہی آیت پڑھی۔ عرب کا شاعر کہتا ہے کہ عین جنگ و جدال کے وقت بھی میرے دل میں اے اللہ آپ کی یاد ہوتی ہے۔ جاہلیت کا ایک اور شاعر عنترہ کہتا ہے، نیزوں اور تلواروں کے شپا شپ چلتے ہوئے بھی میں اے اللہ آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں۔ بس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے مقابلے کے وقت میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے اور صبر و سحار کرنے کا حکم دیا کہ نامردی، بزدلی، بھاگڑ اور دوڑ پوکی نہ برتو۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ کو نہ بھولو، اللہ سے فریاد کرو، اللہ سے دعائیں کرو، اللہ ہی پر بھروسہ رکھو، اللہ ہی سے مدد طلب کرو، یہی کامیابی کے گرہیں ہیں۔ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اور رسول کی اطاعت کو ہاتھ سے نہ جانے دو، وہ جو فرمائیں بجا لاؤ، جن سے روکیں رک جاؤ، آپس میں جھگڑے اور اختلاف نہ پھیلاؤ ورنہ ذلیل ہو جاؤ گے، بزدلی جم جائے گی، ہوا اکھڑ جائے گی، قوت اور تیزی جاتی رہے گی، اقبال و ترقی رک جائے گی۔ دیکھو صبر کا دامن نہ چھوڑو اور یقین رکھو کہ صابروں کے ساتھ خود اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان احکام میں ایسے پورے اترے کہ ان کی مثال اگلوں میں بھی نہیں، پیچھے والوں کا تو ذکر ہی کیا۔ یہی شجاعت، بہادری، یہی اطاعت رسول، یہی صبر و استقلال تھا جس کے باعث مدد الہی شامل حال رہی، اور بہت ہی کم مدت میں باوجود تعداد اور اسباب کی کمی کے مشرق و مغرب کو فتح کر لیا۔ نہ صرف لوگوں کے ملکوں ہی کے مالک بنے بلکہ ان کے دلوں کو بھی فتح کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف لگا دیا۔ رومیوں اور فارسیوں کو، ترکوں اور صقالیہ کو، بربریوں اور حبشیوں کو، سوڈانیوں اور قبطیوں کو، غرض دنیا کے کل گوروں کالوں کو دبا لیا۔ اللہ تعالیٰ کے کلمہ لا الہ الا اللہ کو بلند کیا، دین حق کو پھیلا دیا اور اسلامی حکومت کو دنیا کے کونے کونے میں جما دیا۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام سے خوش رہے اور انہیں بھی خوش رکھے۔ خیال تو کرو کہ 23 سال میں دنیا کا نقشہ بدل دیا، تاریخ کا ورق پلٹ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا بھی انہی بابرکت صحابہ کی جماعت میں حشر فرمائے۔ وہ اللہ باعزت ہیں اور اپنے بندوں کو عطا کرتے ہیں۔